فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. صدق اللہ العظیم. معزز حاضرین کرام، اللہ رب العزت والجلال نے آخرت کی لامحدود زندگی کے لیے ہم سب کو اس محدود دنیا میں بھیجا ہے. وہ زندگی ایسی ہے کہ کبھی ختم نہیں ہونے والی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی وہ زندگی ہے. ایسی لامحدود زندگی کی تیاری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محدود دنیا میں محدود زندگی میں ہمیں بھیجا ہے. عقل مند ہے وہ انسان جو اپنی اس زندگی میں اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی کو گزارے اور سرور کائنات جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارے اور بنائے، وہ شخص بڑا عقل مند ہے، کامیاب ہے. ایک مرتبہ حضرات صحابہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی ذرا یہ بتائیے کہ من اکیس الناس و احزم الناس، اس دنیا کا سب سے عقل مند اور ہوشیار انسان کون ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اکثرهم ذکرا للموت و استعدادا للموت، اس دنیا کا سب سے عقل مند انسان وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرنے والا اور موت کی کثرت سے تیاری کرنے والا، یہ دنیا کا سب سے عقل مند انسان. موت ہمارے تعاقب میں لگی ہوئی ہے، ہم چاہیں نہ چاہیں بہرحال ہر آدمی کو اس سے گزرنا ہے، اس سے سابقہ کرنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے، اے انسان تم موت کو تو بھول گیا ہے، لیکن موت تجھے بھولی نہیں ہے. تیرے کفن کا وہ کپڑا بازار میں آ چکا ہے جو تیرا کفن بننے والا ہے، اور تو ہے کہ موت سے غافل ہے.
کتنوں کے کپڑے آ گئے پتہ نہیں، کتنوں کی تیاری ہو گئی پتہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کن کن لوگوں کے بارے میں یہ فرما دیا کہ اس کو برخاست کر دینا ہے پتہ نہیں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں میرے بھائی، بس اللہ نے جو زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے، بس اس زندگی میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کے ذہن کو، مزاج کو ایسے بنایا تھا کہ ان کی زبان سے جب بھی کوئی کلمہ نکلتا، کوئی لفظ نکلتا تو وہ آخرت سے متعلق ہوا کرتا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ آخرت کی جو کامیابی ہے بڑی عظیم کامیابی ہے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی جنت میں ایسی ایسی نعمتوں کو تیار کر کے رکھے ہیں اطاعت گزار بندوں کے لیے، ہم اس کا وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن انسان اس دنیا میں آنے کے بعد ایک تو مال کو حاصل کرنے کی فکر میں اس درجے مصروف ہو گیا کہ نہ حلال کو دیکھ رہا ہے نہ حرام کو دیکھ رہا ہے، بس وہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے مال مجھے حاصل ہو جائے اور میں مالدار بن جاؤں، لوگوں میں میرا ایک مقام ہو جائے، اور کہیں جانے کے لیے عالیشان گاڑی کا انتظام ہو جائے، اور رہنے کے لیے ایک عالیشان گھر کا انتظام ہو جائے۔ آدمی اس سوچ اور فکر میں مال کو حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے اور حلال اور حرام کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ایک بات یہ ارشاد فرمائی مثال کے ذریعے سے، بڑی عجیب و غریب بات ہے، غور سے سنیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ سے فرمایا، دیکھو ایک شخص کے 3 بھائی تھے، بڑا بھائی، منجلا بھائی، چھوٹا بھائی۔ جب اس شخص کا انتقال ہونے لگا تو وہ آدمی اپنے بڑے بھائی سے کہنے لگا کہ دیکھو اب میرے چل چلاؤ کا وقت قریب آ چکا ہے، اللہ رب العزت سے میں ملاقات کرنے والا ہوں، میں نے تم سے بڑی محبت کی ہے، تمہاری ایک ایک بات کو میں نے مانا ہے، اور تم جو کہتے تھے اس کے مطابق میں عمل کیا کرتا تھا، اور تم سے بڑی غیر معمولی مجھے محبت تھی، اور جب کبھی تم یاد آتے تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ دن ہے یا رات ہے، بس یاد آنے پر تمہارے پاس چلا آتا اور تم کو حاصل کرتا، تم کو لے لیتا، بڑی قربانیاں میں نے دی ہیں، اب میرا یہ آخری وقت ہے چل چلاؤ کا، میں نزع کی حالت میں ہوں، آپ ذرا میری کچھ مدد فرمائیے۔ تو وہ بڑا بھائی یہ مرنے والے سے کہتا ہے، دیکھو میں تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتا، اگر تم اس نیت سے میری خدمت کیے تھے، مجھ سے محبت کیے تھے کہ نزع کی حالت میں تم میرے کام آؤ گے، یہ تمہاری غلط فہمی تھی، یہ تمہاری غلط فہمی تھی، میں تمہارے کسی بھی طرح کام نہیں آ سکتا۔ بڑے بھائی کے انکار پر وہ شخص بڑا رنجیدہ ہوتا ہے، کبیرہ خاطر ہوتا ہے، سوچتا ہے کہ میں نے اپنے بڑے بھائی کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، لیکن یہ آخری وقت ہے کہ میرا بھائی میرا ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ اس کے بعد منجلے بھائی سے کہتا ہے، بالکل میرے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، میں بڑی پریشانی کے عالم میں ہوں، بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اور میں نے تمہارے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اور تم کو راحت پہنچانے کے لیے میں نے کہاں کہاں پہنچا، اپنا ملک چھوڑا، بیرون ملک چلا گیا، اور کئی دن اور کئی سال میں وہاں رہا، اور بار بار تم مجھے یاد آتے تھے، میرے آنکھوں میں آنسو آتے تھے،
میں ایک کمرے میں رہا کرتا تھا، میرے ساتھ 2-4 ساتھی بھی رہا کرتے تھے۔ وہ معمولی روٹیاں جو گھر میں جو اپنے کمرے میں بنائی جاتی تھیں اس کو ہم فریج میں رکھتے، پھر اس کو گرم کرتے، پھر اس کو کھا لیتے۔ ایک سالن بناتے، اس کو شام تک کھا لیتے۔ بس تمہاری محبت میں نے سب کچھ برداشت کیا، اب میرے آخری وقت ہے، اب تم میری کچھ مدد فرمائیے۔ تو منجلا بھائی کیا کہتا ہے؟ بڑے بھائی کی طرح کہتا ہے کہ میں تمہاری کسی بھی طرح مدد نہیں کر سکتا، کسی بھی طرح مدد نہیں کر سکتا۔ اس شخص کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ میں نے ان حضرات کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، یہ آخری وقت میں یہ حضرات کچھ بھی میرا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، میرے کام نہیں آ رہے ہیں۔ وہ آدمی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ آدمی اپنے تیسرے بھائی سے کہتا ہے، بڑے ندامت کے انداز میں کہتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، جیسا کرنا تھا ویسا میں نے تمہارے ساتھ سلوک نہیں کیا، بے پرواہی کا میں نے مظاہرہ کیا، اور بڑے بھائی کے ساتھ تو محبت سے پیش آیا، منجلے بھائی کی میں نے قدر کی، لیکن تمہاری میں نے قدر نہیں کی، تمہارے ساتھ میں نے اچھا سلوک نہیں کیا۔ اب میرا آخری وقت ہے، میں تم سے گزارش کرتا ہوں تم میرے لیے کچھ مدد فرما دیجئے، میرے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تو وہ چھوٹا سا بھائی کہتا ہے کہ ضرور میں تمہاری مدد کروں گا، اگرچہ کہ تم میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیے، میرے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیے، لیکن میں تمہارے ساتھ جتنا مجھ سے ممکن ہو سکے میں تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کروں گا اور تمہارا ساتھ دوں گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے مثالوں کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں سمجھا دی۔ اس کے بعد آپ نے حضرات صحابہ سے فرمایا، دیکھو تم جانتے ہو کہ بڑا بھائی کون ہے، منجلا بھائی کون ہے، چھوٹا بھائی کون ہے، تم جانتے ہو؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، ہم نہیں جانتے کہ یہ کون ہے، بڑے بھائی سے کون مراد ہے، منجلے بھائی سے کون مراد ہے، چھوٹے بھائی سے کون مراد ہے، ہم اس کو تو نہیں جانتے، اس کو تو پہچانتے نہیں، آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرات صحابہ سے پوچھا، ذرا یہ بتاؤ بڑا بھائی کیسا ہے؟ تو حضرات صحابہ نے فرمایا کہ بڑا بھائی تو بڑا بدتمیز ہے، بڑا نالائق ہے، وہ آدمی تو اس کے ساتھ محبت کا معاملہ کیا، ہر چیز اس کے لیے قربان کر دیا، اور اس کے ایک ایک حکم پر اس نے عمل کیا، لیکن اس کا آخری وقت ہے تو بڑا بھائی اس کا کچھ ساتھ نہیں دے رہا ہے، وہ تو بڑا بدتمیز ہے۔ اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دریافت کیا، ذرا یہ بتاؤ منجلا بھائی کیسا ہے؟ تو حضرات صحابہ نے فرمایا کہ منجلا بھائی بھی ویسی ہے، اس نے اس شخص کی قدر نہیں کی، اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، آخری وقت اس کی کچھ مدد کرنے کو بھی وہ تیار نہیں ہوا، وہ بھی بڑا بدتمیز ہے، بڑا نالائق ہے۔ اس کے بعد حضرات صحابہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ پوچھا، ذرا یہ بتاؤ کہ چھوٹا بھائی کیسا ہے؟ تو حضرات صحابہ نے فرمایا کہ ہاں چھوٹا بھائی تو بہت اچھا ہے، یہ مرنے والا آدمی چھوٹے بھائی کی تو قدر نہیں کیا، اس کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا، اس کی دیکھ بھال نہیں کیا، لیکن یہ چھوٹا بھائی اپنے بھائی کی محبت میں سب کچھ قربان کر رہا ہے، آخری وقت اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے فرمایا، دیکھو بڑا بھائی کون ہے، تم جاننا چاہتے ہو؟ تو حضرات صحابہ نے فرمایا، ہاں اللہ کے نبی ہم جاننا چاہتے ہیں، بڑا بھائی ہے کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑا بھائی یہ انسان کا مال ہے، روپیہ پیسہ ہے، یہ انسان کا بڑا بھائی۔ یہ مال کے حصول کے لیے انسان کیا کیا کر رہا ہے، یہاں مستقر پہ کمانے کے ذرائع نہیں مل رہے ہیں تو بیرون ملک چلا جا رہا ہے، وہاں جا کے میں کچھ کما لوں اور عالیشان زندگی گزاروں، رشتہ داروں سے دور رہ کے، اپنی بیوی بچوں سے دور رہ کے انسان بیرون ملک جاتا ہے کچھ کمانے کے لیے،
لیکن آخری وقت بھی یہ بڑا بھائی انسان کے کام آنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منجلا بھائی کون ہے؟ منجلا بھائی اس انسان کی بیوی اور بچے ہیں۔ ارے جس کی محبت میں آدمی سب کچھ برداشت کر دیتا ہے، خود اچھا نہیں کھاتا اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، اور بیوی کی ہر ضرورت کو وہ پورا کرتا ہے، اور بیوی مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے یہاں جانا ہے، مجھے یہ چیز خریدنا ہے، آپ فوراً وہ چیز لائیے، تو بیچارہ کسی سے قرض لیتا ہے اور لینے کے بعد وہ چیز لاتا ہے اور اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے ہر ممکن وہ کوشش کرتا ہے۔ اور بیوی بچے یہ بھی کہتے ہیں اپنے باپ سے، بچے یہ بھی کہتے ہیں اپنے باپ سے دیکھو ابا جان بہت تنگی چل رہی ہے، آپ بیرون چلے جائیے۔ وہ بیچارہ بچوں کی محبت میں، بیوی کی محبت میں بیرون چلا جاتا ہے، اکیلا اپنے کمرے میں ہوتا ہے، رات میں نیند نہیں آتی، بار بار اس کو اس کی بیوی یاد آتی ہے، اس کے بچے یاد آتے ہیں کہ میری بیوی کیسے ہوگی، میرے بچے کیسے ہوں گے۔ یہاں تو وہ لوگ آرام سے کھانا کھا رہے ہیں، مرغن غذائیں کھا رہے ہیں، وہ اللہ کا بندہ اکیلا بیرون میں اپنے کمرے میں پڑا ہوا ہے۔ صبح میں ایک سالن بنایا، وہی سالن گرم کرتا ہے تو دوپہر میں کھا لیتا ہے، پھر شام میں کھا لیتا ہے، وہی روٹی ہوتی ہے اس کو گرم کر کے کھا لیتا ہے۔ ایک سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال تک وہی رہتا ہے کہ کچھ میں کما لوں گا تو اپنے بچوں کو کھلاؤں گا، اپنی بیوی کو کھلاؤں گا، لیکن جب اس کا آخری وقت آ جاتا ہے تو یہ بیوی بچے بھی اس کا ساتھ نہیں دیتے، ساتھ نہیں دیتے بیوی بچے بھی۔ اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو چھوٹا بھائی کون ہے؟ چھوٹا بھائی انسان کے اعمال ہیں۔ آدمی دنیا میں جیسی زندگی گزارے گا، جیسے اعمال کرے گا، وہ اعمال اس کے ساتھ جائیں گے، قبر میں اس کے ساتھ رہیں گے۔ یہ انسان کا چھوٹا بھائی ہے۔ اب ہر آدمی کو غور و فکر کرنا ہے، آدمی کو کون سے بھائی سے محبت کرنا ہے؟ بڑے بھائی سے محبت کرنا، یا منجلے بھائی سے محبت کرنا، یا چھوٹے بھائی سے محبت کرنا؟ کس سے محبت کرنا؟ چھوٹے بھائی سے محبت کرنا ہے۔ اعمال صالحہ کا ذخیرہ اپنے پاس رکھنا، اللہ اللہ کرتے رہنا، تسبیحات کا اہتمام کرتے رہنا، نمازوں کا اہتمام کرتے رہنا، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتے رہنا۔ اللہ نے کچھ مال دیا ہے تو اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا۔ آج ہمارے پاس مال ہوتا ہے، لاکھوں روپے ہوتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے راستے میں اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ نہیں کرتے۔ اپنی خواہش پہ، اپنی ضرورت پہ اور بیجا چیزوں پہ لاکھوں روپے آج ہمارے خرچ ہو رہے ہیں۔ میرے بھائی، علماء کرام نے لکھا ہے کہ آدمی اپنی مختصر سی زندگی میں اس دنیا سے جانے سے پہلے کوئی ایسا عمل کر کے جائے کہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہو جائے۔ بچوں پہ بھروسہ نہیں، بچے ہمارے کام آنے والے ہیں، دنیا میں کام نہیں آ رہے بچے۔ کتنے قصے ہم سننے میں آ رہے ہیں، نوجوان بچے، جوانی کا جو زمانہ ہوتا ہے، جوانی کے زمانے میں اپنے ماں باپ کو کیسی کیسی تکلیفیں دے رہے ہیں۔ کچھ کمانے کا قابل ہو جاتے ہیں تو ایک غرہ اور حماقت پیدا ہو جاتی ہے، اور اپنے ماں باپ کے سامنے جا کے کہتے ہیں کہ ماں آپ خاموش رہو، زیادہ کچھ بولنا نہیں، میری کمائی پہ تم لوگ پل رہے۔ یہ حماقت آ گئی بچوں کے اندر۔ اور جب بچے دنیا میں ماں باپ کے کام نہیں آ رہے ہیں تو قیامت کے دن کیا کام ہے؟ اور جس بیوی کی محبت میں اس نے ہر چیز کو برداشت کر دیا، لیکن وہ بیوی بھی کیا ہے، مرتے بعد اس کے ساتھ نہیں دے گی۔ کسی سے بولنا بھائی اب میں جا رہا ہوں، تم میرے ساتھ میرے قبر میں آؤ، کوئی آئیں گا؟ ارے تم جاؤ، کون تو بھی جاؤ، میں کہیں کہوں تمہارے ساتھ؟ کوئی آنے کو تیار ہے؟ کوئی آنے کو تیار نہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے، مرنے والا جب مرتا ہے تو انسان کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں اس کو سپرد لحد کرتے ہیں، لے جا کے اس کو قبر کے سپرد کر کے آ جاتے ہیں، بس وہاں تک تو انتظام کرتے ہیں، لیکن قبر میں اس آدمی کو اکیلا رہنا پڑتا ہے۔ اور جیسے اعمال ہوں گے اس کے مطابق وہاں معاملہ ہوگا۔ حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا ہے جب انسان مر جاتا ہے، اس کو سپرد لحد کر دیا جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، 1 چیز اس کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ کون ہے وہ 2 چیزیں؟
مال بھی اس کے ساتھ جاتا، اس کے رشتہ دار، اس کے بچے وغیرہ بھی قبر تک ساتھ جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، اور انسان کے اعمال اس کے ساتھ رہ جاتے ہیں۔ اور دنیا میں آدمی یہاں جیسا کرے گا، کما تدین و تدان، اس کے مطابق وہ معاملہ ہوگا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ کے ذہن کو، مزاج کو ایسے ہی بنایا تھا۔ وہ دنیا سے محبت نہیں کرتے تھے، مال سے محبت نہیں کرتے تھے، بلکہ اعمال صالحہ کا ذخیرہ اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ ان کی زبان سے کوئی بھی کلمہ نکلتا تو آخرت ہی سے متعلق ہوا کرتا تھا کہ آخرت میں کیسے کامیابی مجھے نصیب ہوگی۔ میرے بھائی، جب آدمی کا ذہن ایسا بن جاتا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے میدان محشر کا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کا حساب لینے والے ہیں، ہر ایک سے پوچھنے والے ہیں، اس وقت میرا کیا حال ہوگا؟ جب یہ فکر، یہ خوف، یہ ڈر، یہ خیال جب آدمی کے دل و دماغ پہ طاری ہو جائے گا تو پھر آدمی کی زندگی صحیح رخ پہ، صحیح سمت پہ چلتی ہے۔ یہ دنیا ہمارے لیے یا ہم ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ایک مسافر خانہ ہے۔ ہم یہاں سفر کر رہے ہیں۔ ہمارا جو سفر شروع ہوا وہ کہاں سے شروع ہوا؟ وہ تو عالم ارواح سے شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی اس کائنات کو وجود نہیں بخشا تھا، سب چیونٹیوں کی شکل میں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمامی لوگوں سے فرمایا تھا، ذرا یہ بتاؤ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب لوگوں نے کہا تھا ہاں، کیوں نہیں آپ ہمارے پروردگار؟ تو ہمارا سفر وہاں سے شروع ہوا پہلا۔ اس کے بعد ہوتے ہوتے ہم کہاں آئے؟ ماں کے پیٹ میں آئے۔ جب باپ کا نطفہ مادر رحم میں پہنچنے کے بعد 9 مہینے کے اندر جو عجیب و غریب تبدیلیاں ہوتی ہیں ماں کے پیٹ میں، پہلے تو وہ ایک نطفہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر خون بستہ ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر ہڈیاں پیدا فرماتے ہیں، گوشت پیدا فرماتے ہیں، ایک حسین اور جمیل شکل میں ایک بچہ دنیا میں آتا ہے۔ تو دوسرا جو سفر ہے وہ ماں کا پیٹ ہے۔ تیسرا جو سفر ہے یہ دنیا ہے۔ پہلے کے جو 2 سفر ہیں وہ غیر اختیاری، ہمیں معلوم نہیں ہے، مگر یہ دنیا کا جو سفر ہے یہ اختیار میں ہے ہمارے، یہ تیسرا سفر ہے۔ ہم سب یہ تیسرے سفر میں ہیں، اور یہ سفر ہی سب سے اہم سفر ہے۔ جو کچھ کرنا ہے اسی دنیا میں رہ کے کر لینا، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر لینا۔ اس دنیا سے چلے جائیں گے، اعمال کا رشتہ منقطع ہو جائے گا، قبر میں رہیں گے تو وہاں تو کچھ نہیں کر سکتے، وہاں تو آدمی مجبور ہو جاتا ہے، قبر میں کچھ نہیں کر سکتا، بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے۔ جب آدمی قبر میں چلا جاتا ہے تو قبر میں جانے والے کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی آدمی پانی میں ڈوب رہا ہے، کوئی آدمی پانی میں ڈوب رہا ہے تو وہ آدمی کیا کرتا ہے؟ ہاتھ پیر مارتا ہے، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ اسی طرح قبر میں رہنے والے کی بھی مثال ہے، وہ آدمی انتظار میں رہتا ہے کچھ مجھے ثواب پہنچے، میرا بھائی، میرا بیٹا میرے لیے دعا کرے، کوئی ایصال ثواب کرے، کوئی قرآن پڑھے، کوئی دعا کرے۔ وہ بیچارہ تو قبر میں رہ کے انتظار میں رہتا ہے، انتظار میں۔ وہاں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے میرے بھائی۔ کتنے بچے ایسے ہیں جو اپنے والدین کو سپرد لحد کر کے آ گئے، 20 سال گزر گئے، پتہ نہیں وہ کس حالت میں ہیں، کبھی ہم کو قبرستان جانے کی توفیق تک نہیں ہوتی، کبھی کچھ پڑھ کے ان کے لیے ایصال ثواب کرنے کی توفیق تک نہیں ہوتی۔ اور ایک صاحب تو یہاں تک سنا رہے تھے کہ انہوں آئے آ کے ایک عالم صاحب سے پوچھے کہ مولانا میں آپ سے ایک بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے والد اور میری والدہ کا انتقال ہو گیا، ہو کے 25 سال ہو گئے، 20-25 سال ہو گئے، اس اثنا میں میں کبھی قبرستان نہیں گیا۔ اب میرے دل میں داعیہ جذبہ پیدا ہوا، ذرا جا کے اپنی ماں کی قبر کو دیکھوں، باپ کی قبر کو دیکھوں، تو مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میری باپ کی قبر کہاں ہے، میری ماں کی قبر کہاں ہے، خبریں میں مسمار ہو گئی۔ تو وہ صاحب پوچھے مولانا سے میں کیا کروں؟ تو مولانا نے فرمایا کہ تم کیا کام کرتے ہو؟ بولے کہ میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں، اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، 1.5-2 لاکھ روپے میری تنخواہ ہے۔ تو مولانا صاحب نے فرمایا دیکھو تم نے بہت بڑی غلطی کی، بہت بڑا قصور کیا، 25 سال کا اتنا لمبا عرصہ کبھی قرآن پڑھے ہو؟
کبھی ان کے لیے کوئی صدقہ جاریہ والا کوئی عمل بھی کیے ہو؟ تو وہ صاحب بولے کوئی عمل میں نہیں کیا، بس میں اب آیا ہوں، میری ماں مجھے بہت یاد آ رہی ہے، میرے والد مجھے بہت یاد آ رہے ہیں، آپ سے میں مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ عالم صاحب فرمانے لگے دیکھو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو اپنے والدین کے نام پہ ایک مسجد تعمیر کرو۔ وہ اللہ کا بندہ 10-15 لاکھ روپے جو بھی ہو سکتے ہیں جا کے ایک مسجد تعمیر کیا۔ تعمیر کرنے کے بعد وہ مسجد کی افتتاح ہوئی، اور وہاں جب فجر کی نماز اور ظہر اور عصر اور مغرب یہاں تک کہ 5 نمازیں جب اس پہلے دن مکمل ہو گئیں اس مسجد میں، اب یہ بیچارہ اپنے گھر میں سو گیا تو ماں خوشی میں اپنے بچے کے لیے دعا کر رہی ہے۔ یہ خواب میں یہ منظر دیکھ رہا ہے بیٹا کہ ماں دعا کر رہی، اے اللہ میرے بیٹے کو اچھا رکھ دے، اس کو خوشحال رکھ دے، اور باپ بھی دعا کر رہے ہیں اے اللہ میرے بیٹے کو خوشحال رکھ دے۔ میرے بھائی وہ لوگ تو انتظار میں رہتے ہیں، اللہ نے ہمیں کچھ دیا ہے تو اپنے والدین کے نام پہ کچھ کریں، زندگی میں کریں، ان کے لیے کوئی صدقہ جاریہ والا عمل کر کے جائیں، لیکن ہم لوگ یہ کام نہیں کرتے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، ایک ہے بڑا بھائی، ایک ہے منجلا بھائی، اور ایک ہے چھوٹا بھائی۔ ہر آدمی کو چھوٹے بھائی سے محبت کرنا ہے، یہی بھائی ہمارے کو آخرت تک لے جانے والا ہے۔ یہ ہمارے اعمال ہیں، جیسے اعمال ہوں گے اس کے مطابق کیا ہے معاملہ ہوگا۔ اور ہمارا جو یہ سفر ہے، دنیا کا جو سفر ہے، یہ تیسرا سفر ہے، یہاں ہم جیسا کریں گے اس کے مطابق وہاں معاملہ ہوگا۔ یہاں سے نکل کے جب ہر ایک کا وقت آ جائے گا، اس دنیا چھوڑ کے ہم چلے جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ قبر میں جائیں گے، وہ ہمارا چوتھا سفر ہے۔ اور قبر کے بارے میں آپ نے بار بار یہ حدیث سنی ہے، القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، کہ قبر تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ خبر جو ہے نا کسی کے حسب اور نسب کو نہیں دیکھتی، یہ کس کا بیٹا ہے، یہ کس کی بیٹی ہے، یہ کون ہے، کون سے خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے، خبر یہ چیزوں کو نہیں دیکھتی۔ خبر تو کیا ہے، اعمال کو دیکھتی ہے، کیا عمل لے کے آیا ہے میرے پاس، کیا عمل۔ تو انسان کا جو سب سے اہم جو سفر ہے وہ یہ سفر جس میں ہم سب رہ رہے ہیں، یہ ہمارا تیسرا سفر ہے۔ اس کے بعد جب جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ قبر میں جائیں گے، وہ انسان کا چوتھا سفر ہے، اور وہاں ایک مدت تک آدمی کو رہنا پڑے گا۔ اس کے بعد پھر میدان محشر میں سب لوگ جمع ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کا حساب لیں گے، اور جس کے جیسے اعمال ہوں گے اس کے مطابق وہاں معاملہ ہوگا۔ جس کے اعمال اچھے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دائیں ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ دیں گے، وہ آدمی خوش ہوگا، دوسروں کو دکھائے گا، اور جس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ تو اللہ نے جو مختصر زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے میرے بھائی، اس زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق اور اعمال صالحہ میں آدمی زندگی کو گزارے اور بسر کرے۔ جب آدمی اعمال صالحہ میں زندگی کو گزارتا ہے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو فرشتے اس کا استقبال کرنے لگتے ہیں، دونوں جانب کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں دیکھو میرا ایک بہت ہی چہیتا بندہ، بڑا نیک بندہ، بہت ہی عبادت کر کے اب وہ میرے پاس آ رہا ہے، تم استقبال کے لیے کھڑے ہو، تھکا ماندہ دنیا سے میرے پاس آ رہا ہے، اس کے لیے سہولتوں کا انتظام کر دو، کوئی تکلیف میرے بندے کو نہ پہنچے، اس کے لیے ہر چیز کا انتظام کر دو۔ اس کے بعد اس سے فرمایا جائے گا نوم کا نومت العروس، ایسا سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ قبر میں جب اس کو رکھا جائے گا تو اس کے بعد اس سے کہا جائے گا ایسا سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ یہاں پر یہ نہیں فرمایا گیا کہ میٹھی نیند سو جا، اچھی نیند سو جا، یہ نہیں بولے، یہ بول رہے کہ ایسا سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ محدثین کرام نے ایک نقطہ یہ بیان فرمایا ہے، جب دلہن جب سوتی ہے اس کو کون اٹھاتا ہے؟ اس کا خاوند اٹھاتا ہے، اس کا محبوب اٹھاتا ہے۔ اسی طرح مومن جب خبر میں رہتا ہے تو اس کو جو اٹھائیں گے، کون اٹھائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائیں گے، وہ ان کے محبوب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائیں گے۔ اور بعض روایتوں میں یہ بات بھی بیان فرمائی گئی ہے کہ جب آدمی اپنی قبروں سے اٹھیں گے اطاعت گزار بندے،
وہ اللہ رب العزت کو دیکھ کے مسکرائیں گے اور اللہ رب العزت کو ان کو دیکھ کے مسکرائیں گے. یہ میرا اطاعت گزار بندہ ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. حق تعالی جل شانہ قرآن مجید میں فرماتا ہے نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جا، اللہ تجھ سے راضی اور وہ تجھ سے راضی. کیسی ہے بشارت ہے، خوشخبری ہے. اس کے بعد حق تعالی جل شانہ نے یہ بھی فرمایا فادخلی فی عبادی، اللہ کی رضا چاہتے ہو، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو تو پہلے کیا ہونا؟ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ بر رہے ہیں. اللہ کے بندے کون ہیں؟ سب بندے ہیں. حقیقی بندے کون ہیں؟ اللہ کے اطاعت گزار جو بندے ہیں ان بندوں میں داخل ہو جاؤ. پہلے اللہ کے اطاعت گزار بندوں میں داخل ہو جاؤ گے تو وادخلی جنتی، میری جنت میں تم داخل ہو جاؤ. اور اللہ کے اطاعت گزار بندے کون؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سچے بندے، اطاعت گزار بندے، اللہ والے بندے، یہی ہیں اللہ کے اطاعت گزار بندے. اس واسطے ہمیشہ آدمی اللہ والوں کی صحبت میں رہنا، ان کے ساتھ آتے جاتے رہنا، ان سے تعلقات کو مضبوط کرنا، مستحکم کرنا. اور یہ بھی فرمایا گیا قرآن مجید میں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ. اب ایک سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے بھائی کتنے دن اچھوں کے ساتھ رہنا، سچوں کے ساتھ رہنا؟ اتنے دن اچھوں کے ساتھ اور سچوں کے ساتھ رہنا کہ ہم بھی ان کے جیسے ہو جانا، ہم بھی ان کے جیسے. ہر چیز ہماری بدل جانا، ہمارا لباس بدل جانا، ہمارا چہرہ بدل جانا، ہمارے بات کرنے کا انداز بدل جانا، ہمارا لب و لہجہ بدل جانا، ہر چیز بدل جانا. ارے حضرات صحابہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو محبت فرمایا کرتے تھے، بڑی غیر معمولی محبت، ایسی اطاعت تھی حضرات صحابہ کے اندر، ایسی اتباع کا جذبہ تھا، ایسی مثال آدمی قیامت تک پیش نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی جیسا چلا کرتے تھے حضرات صحابہ بھی ویسا چلا کرتے تھے. اللہ کے نبی کے بات کرنے کا انداز جیسے تھا حضرات صحابہ کے بھی بات کرنے کا انداز ہی ویسے تھا. جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے اللہ کے نبی علیہ السلام، ساتھ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے. مدینے والے کبھی اللہ کے نبی کو نہیں دیکھے تھے. تو جب وہاں مدینے میں پہنچے تو مدینے کے لوگوں کو پہچاننے میں دشواری ہوئی، کون اللہ کے نبی ہیں، کون ابو بکر ہے. اتنی اتباع، اتنی اطاعت. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو محسوس کیا تو اپنے کندھوں پہ ایک چادر تھی، اس چادر کو نکال کے اللہ کے نبی کے کندھے پہ ڈالے تو مدینے کے لوگ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے نبی ہے. جیسے اللہ کے نبی چلا کرتے ابوبکر بھی ویسے چلا کرتے، بات کرنے کا انداز بھی ویسے ہی تھا. تو حق تعالی جل شانہ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. جو دو آدمی میرے بندوں میں داخل ہو جائے گا تو وادخلی جنتی، وہ میری جنت میں داخل ہوگا، میری جنت. 23 سال کے مختصر سے عرصے میں اللہ کے نبی نے حضرات صحابہ کے ذہن کو مزاج کو ایسے بنایا تھا، ان کو ہمیشہ آخرت کی فکر رہتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے، وہاں جاؤں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا. یہی فکر ان کو تڑپایا کرتی تھی حضرات صحابہ، اور ان کی پوری زندگی اطاعت میں گزرتی تھی، اطاعت میں گزرتی. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی بھی ہیں ساتھ میں، جنازہ لے کے جا رہے ہیں اور اللہ کے نبی پیچھے پیچھے پنجوں کے بل چل رہے ہیں، پیر برابر نہیں ٹکا رہے ہیں، پنجوں کے بل چل رہے ہیں. حضرات صحابہ نے دیکھا کہ آخر کیا بات ہے کہ اللہ کے نبی اپنے پیروں کو نہیں جما رہے ہیں بلکہ ذرا اٹھائے ہوئے چل رہے ہیں. سپرد العہد کرنے کے بعد بڑے ادب کے لہجے میں حضرات صحابہ نے دریافت کیا کہ اللہ کے نبی، ہم نے آپ سے ایک عجیب و غریب بات دیکھی ہے
وہ یہ ہے کہ آپ اپنے پنجوں کو اٹھائے ہوئے سعد کے جنازے میں پیچھے پیچھے چل رہے تھے، آخر بات کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ سے فرمایا اچھا تم نے دیکھ لیا؟ صحابہ نے ہاں ہم نے دیکھ لیا۔ اس کے بعد حضرات صحابہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو سعد کے جنازے میں آسمان سے اتنے فرشتے آئے تھے کہ تمہارے نبی کو زمین پر قدم رکھنے کے لیے جگہ بھی میسر نہیں۔ جب نیکوکار اللہ والے کا جب انتقال ہوتا ہے اس کے ساتھ ایسا استقبال ہوتا ہے۔ میرے بھائی زندگی کو بناؤ، زندگی کو سنوارو، اعمال صالحہ کا ذخیرہ اپنے اندر پیدا کرو اور چھوٹے بھائی سے محبت کرو۔ بڑا بھائی کام آنے والا نہیں ہے، منجلا بھائی کام آنے والا نہیں ہے، چھوٹا بھائی آدمی کو کیا ہے نجات دلانے والا ہے، تو وہ چھوٹا بھائی ہے۔ وہ چھوٹا بھائی انسان کے اعمال ہیں۔ اعمال صالحہ کا ذخیرہ آدمی کو اپنے پاس ہمیشہ تیار رکھنا چاہیے۔ بہرحال اس موقع پر چند باتیں میرے ذہن میں آئیں، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔